دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بیان فرمایا ہے اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ آپ نبوت کے بھی وارث ٹھہرے۔ اور یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو نہ تو مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کے حصے میں آ سکے۔ اور عطا الہی سے یہ دعا قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جبکہ سورہ سبا سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے جو کچھ سلیمان چاہتے وہی کچھ جنات تیار کر دیتے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایسی سلطنت سے نوازا جس کی مثل ممکن نہیں۔ ہوا کو آپ کے تابع کر دیا، آپ جہاں چاہتے ہوا آپ کے تخت کو وہاں اڑا لے جاتی، جبکہ جنات بھی آپ کے ہر حکم کو بجا لانے کے سزاوار تھے، جن میں نہ صرف زمین کے کام کرنے والے بلکہ سمندروں میں غوطہ زنی کرنے والے جنات بھی موجود تھے، جن کو اللہ نے مکمل طور پر آپ کے اختیار میں دے دیا تھا، اور اگر کوئی جن حکم نہ مانتا تو آپ مختار تھے، اسے سزا بھی دے سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے معجزات آپ سے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اسی طرح ہم نے بہت سے شیاطین بھی آپ کے تابع کیے تھے جو آپ کے فرمان سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور بہت سے اور بھی کام کیا کرتے، اور بے شک ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی جہاں ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے پر برتری عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بارے میں ارشاد ہے، ہم نے آپ کے لیے تانبے کا ایک چشمہ جاری کر دیا اور آپ اس سے جو چاہتے بنا لیا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے خصوصی لگاؤ تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کے پاس 20,000 سے زیادہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے۔ ان کے ساتھ آپ دن کا کچھ حصہ ضرور گزارتے تھے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ گھوڑوں کی رفاقت میں اس قدر کھو گئے کہ سورج ڈھل گیا اور آپ عبادت الہی سے محروم رہ گئے۔ اس کا آپ کو شدید دکھ ہوا اور آپ نے حکم دیا کہ ان کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، اور پھر کچھ وقت کے بعد انہیں واپس بلا کر انہیں پیار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آج کی شب وہ اپنی ازواج کے ساتھ گزاریں گے، جس کے بدلے ان کی ہر بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ بڑا ہو کر مجاہد بنے گا۔ دوستو، یہ بات کہتے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، چنانچہ اس شب کے بعد آپ کے صرف ایک زوجہ سے مردہ بچہ پیدا ہوا، جس کے بعد آپ نے اپنی اس غلطی کی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ دو فریقین آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ لے کر آئے، جن میں سے ایک کا موقف تھا کہ بکریاں اس کی فصل کو کھا گئی ہیں اور خراب کر گئی ہیں، جس کے بارے میں قاضی کا فتویٰ تھا چونکہ یہ بکریوں والے کی کوتاہی ہے سو اس کی بکریاں کھیت والے کی ملکیت میں دے دی جائیں۔ لیکن جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے نزدیک آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات زیادہ بہتر ہوگی کہ بکریاں کھیت والے اور کھیت بکریوں والے کے سپرد کر دیا جائے، اور جب تک وہ کھیت کو اگا کر
पहली हालत में ना ले आए, उस वक्त तक दूसरा शख्स उस बकरियों के दूध से फायदा उठाए और खेत तैयार होने के बाद दोनों अपनी अपनी चीज वापस ले लें। और आपके इस फैसले का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उस वक्त हम उस फैसले में मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अंबियाए करम अल्लाह की पनाह में होने के सबब मासूम होते हैं और फितरत खुद ब खुद उनकी रहनुमाई करती है।